السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 13 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ لا زال له من التوفیق قوام ومن التائید عصام وعلی اللہ توکل وبہ الاعتصام۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ولد عزیز کے لیے، فرزند عزیز کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس فرزند عزیز کے لیے توفیق کا قوام ہمیشہ رہے، یعنی اس کے معاملے کے ساتھ ہمیشہ توفیق قائم رہے، اور ہمیشہ تائید سے عصام رہے، یعنی اس کے معاملے کے ساتھ تائید ہمیشہ قائم رہے۔ وعلی اللہ توکل وبہ الاعتصام، اور اللہ پر ہی بھروسہ ہے اور اسی کا سہارا ہے۔ فرماتے ہیں لا زال له من التوفیق قوام، اس فرزند عزیز کے لیے توفیق کا قوام ہمیشہ رہے، اور تائید کا عصام ہمیشہ رہے۔ تائید اس کی محافظت کرتی رہے، محافظ بنی رہے، اور اللہ پر ہی بھروسہ ہے اور اسی کا سہارا ہے۔ شارح مدث اللہ العالی فرماتے ہیں لا زال لہ، یہ جو ذکر ہوا ہے یہ کس کے لیے ذکر ہوا ہے؟ تو کہا یہ اس مذکور کے لیے ذکر ہوا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہے، یعنی فرزند عزیز کے لیے۔ پھر آگے فرمائیں گے کہ من التوفیق جو ہے یہ خبر مقدم ہے فعل ناقص کی، کیونکہ لا زال جو ہے فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے، اور افعال ناقصہ کو ایک اسم اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا اسم کیا ہے؟ اس کا اسم قوام ہے جو کہ مؤخر ہے، اور من التوفیق یہ خبر ہے جو کہ مقدم ہے۔ اگر اس طور پر مانا جائے، یعنی توفیق کو خبر مقدم اور اسم قوام کو اس میں مؤخر، تو اس کا معنی ہوگا کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے، یعنی توفیق کے ساتھ اس کا معاملہ ہمیشہ قائم رہے، یعنی توفیق اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ کہہ رہے ہیں لا زال لہ ای للمذکور المتصف بتلک الاوصاف، اس مذکور کے لیے جو متصف ہے ان اوصاف سے، من التوفیق خبر مقدم للفعل ناقص، من التوفیق جو ہے یہ خبر مقدم ہے فعل ناقص کی، یعنی لا زال لہ کی۔ قوام اسم مؤخر لہ، اور قوام جو ہے یہ اسم مؤخر ہے لا زال لہ کے لیے، یعنی فعل ناقص لا زال لہ کے لیے۔ معنیہ ما یقوم بہ امرہ، معنی یہ ہے کہ اس فرزند عزیز کا معاملہ توفیق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے، یعنی ہمیشہ توفیق الہی اس کے ساتھ رہے، اس کے معاملے کے ساتھ رہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول عصام آیا تھا، تو عصام کا معنی کیا ہے؟ بتاتے ہیں شارح مدث اللہ العالی کہ عصام کا معنی یہ ہے کہ اس فرزند عزیز کا معاملہ لغزشات سے ہمیشہ محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہے ایسی رہے کہ اس فرزند عزیز کا معاملہ لغزشات سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ جو جملہ تھا، یعنی
ومن التائید عصام، یہ جملہ معطوفہ ہے ما قبل لا زال من التوفیق قوام، لا زال له من التوفیق قوام سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا لا زال التوفیق قائما بامرہ والتائید حافظ له من الزلل، یعنی توفیق ہمیشہ اس کے معاملے کے ساتھ قائم رہے اور تائید ہمیشہ اس کی لغزشات کی یا لغزشات سے محافظ رہے۔ اس فرزند عزیز کے لیے تائید ہمیشہ لغزشات سے محافظ رہے، یعنی اس کی حفاظت کر دی رہے، لغزشات نہ ہوں، ایسا معاملہ تائید کا رہے، تائید الہی کا رہے۔ اور یہاں پر تائید جو ہے یہ تقویت کے معنی میں ہے، یعنی اید قوت کے معنی میں ہے، تقویت کے معنی میں ہے، یعنی تائید یعنی ہمیشہ لغزشات سے اس کی محافظت رہے، ایسی تقویت ملے اس فرزند عزیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کہتے ہیں عصام ما یحفظ به امرہ من الزلل، عصام یعنی اس فرزند عزیز کا معاملہ لغزشات سے ہمیشہ محافظ رہے۔ والجملۃ معطوفہ، یہ جملہ معطوفہ ہے علی ما قبلہا، اس کے ما قبل جملے پر، یعنی لا زال توفیق قائما بامرہ، یعنی ہمیشہ توفیق اس کے معاملے کے ساتھ قائم رہے۔ والتائید حافظا له من الزلل، اور تائید ہمیشہ لغزشات سے اس کی محافظت رہے، محافظ رہے۔ والتائید بمعنی التقویہ، اور تائید جو ہے یہ تقویت کے معنی میں ہے، من الأید بمعنی القوہ، یعنی اید جو ہے قوت کے معنی میں ہے۔ پھر آیا تھا علی اللہ وعلی اللہ توکلوا وبہ الاعتصام، تو علی اللہ کو مقدم کیا گیا۔ یہ علی اللہ کیا ہے؟ تو فرمائیں گے کہ علی اللہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور توکل جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ خبر مقدم یعنی علی اللہ کو مقدم کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ ظرف ہے، ظرف کو مقدم کیا گیا تاکہ حصر کا فائدہ دے، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ پھر اگر ہم نے جو ہے ظرف کو مقدم کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نحو کا قاعدہ ہے، عرب کا قاعدہ ہے، عربی قاعدہ ہے کہ جس کا مقام مقدم آنا ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو علی اللہ کو ہم نے مقدم کیا تو یہ حصر کا فائدہ دے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ قدم الظرف، ظرف کو مقدم کیا گیا لقصد الحصر، حصر کے فائدے کی وجہ سے، حصر کے قصد کی وجہ سے۔ والتوکل، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو بھی چیز ہے اللہ کی جانب سے بھروسہ رکھا جائے، اور جو لوگوں کی جانب سے جو بھی چیز ہیں ان سے اپنی امیدوں کو ختم کر لیا جائے، یعنی اللہ پر ہی بھروسہ رکھا جائے اور لوگوں سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لیا جائے، اس کا نام توکل ہے۔ فرماتے ہیں وَالتَّوَكُّلُ هُوَ الثِّقَةُ بِمَا عِندَ اللَّهِ، توکل نام ہے بھروسہ کرنے کا ان چیزوں پر جو اللہ کی جانب سے ہیں۔ وَقَطْعُ الرَّجَاءِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور امیدوں کو ختم کر لینا ہے ان چیزوں سے جو لوگ ان کے مالک ہیں یا جو لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ وَبِهِ الْاِعْتِصَامِ، لفظ آیا تھا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت میں، شارح مدذ اللہ العالی اس کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعتصام کا مطلب ہے تمسک و تحفظ، تمسک و تحفظ تمام حالتوں میں، یعنی اللہ پر ہی جو ہے تمسک و تحفظ ہے، ہر معاملے میں اللہ ہی جو ہے اس کا سہارا ہے ہر معاملے میں۔ یہاں پر بھی بہی جو جار مجرور سے مل کر ظرف بنے گا، اس کو مقدم کیا گیا ہے الاعتصام پر۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر اس کی دو وجہ بتائیں گے۔ ایک وجہ تو وہی کہ حصر کا فائدہ دے گا، یعنی اللہ پر ہی سہارا ہے، اللہ ہی کا سہارا ہے۔ نمبر دو یہ کہ سجا کی رعایت ہوگی،
کیونکہ اوپر آیا تھا لا زال له من التوفیق قوام ومن التائید عصام وعلی اللہ توکلوا وبہ الاعتصام. تو عصام قوام یہ جو لفظ آئے تھے اس کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے اعتصام لے کر آئے تاکہ رعایت سجا رہے، ایک جیسا وزن رہے. کہتے ہیں ای تمسکو، اعتصام کا مطلب کیا ہے؟ تمسکو تحفظ ہے، فی کل الاحوال تمام حالتوں میں. قدم الظرف لقصد الحصر ولرعایت السجع، ظرف کو مقدم کیا گیا حصر کے ارادے کی وجہ سے اور رعایت سجا کے لیے، حصر کے فائدے کی وجہ سے اور رعایت سجا کے لیے. تو الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.